السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو آج کی میں صرف اور صرف اس لیے ریکارڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ ایک بڑے نقصان سے بچیں۔ بعض دفعہ نقصان ہوتا ہے پیسوں کا، چلو پیسوں کا نقصان ہو گیا کوئی بات نہیں ہے، پیسہ تو پھر آپ کما لو گے، لیکن پیسے کا بھی نقصان، آدمی محنت کی کمائی اگر اپنی خراب کر لے تو یہ بھی تو ایک بڑا نقصان ہے نا۔ دوسرا نقصان ہوتا ہے جو سب سے اہم اور سب سے بڑا نقصان ہے، وہ ہوتا ہے ایمان کا۔ مسلمان اپنی جان تو دے سکتا ہے لیکن ایمان کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں ہم لوگ اتنے بے صبرے ہو گئے ہیں اور یہ بھول چکے ہیں کہ دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے، دنیا دارالامتحان ہے۔ ہم جو ہے نا، جس کو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کہا ہے، ذرا سی کوئی پریشانی آئی تو اس پر صبر کرنے کے بجائے، اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے بجائے غلط ٹریک پہ چلے جاتے ہیں اور پھر پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں اور اپنے بعض دفعہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ فتنے فساد کا زمانہ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، بہت اہم بات ہے جو آج میں آپ لوگوں کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ ایک ڈاکٹر صاحبہ ہیں، میں دبئی میں تھا تو ان کا میرے پاس میسیج آیا اور انہوں نے اپنی ایک پریشانی کا مجھ سے اظہار کیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب، کئی مہینوں سے مجھے یہ پرابلم ہے کہ جب میں بستر پر سونے کے لیے لیٹتی ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، بلکہ ایسا فیل ہوتا ہے، 95% میں شیور ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے میرے بستر میں کوئی خراٹے لے رہا ہے، ایک دہشت سی مجھے ہو جاتی ہے۔ آپ سے میں نے بہت دنوں سے میں کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا تھا۔ بیچ میں کسی نے مجھے کہا کہ فلاں کو دکھا دو، تو میں نے ان کو دکھایا تو انہوں نے کوئی نمبر کا نکال کے مجھے بتایا کہ تمہارے اوپر جو ہے ایک بہت غلط سایہ ہے۔ تو جب سے میں اور تھوڑی ٹینشن میں ہو گئی ہوں، اور وہ خرناٹے کی جو آواز ہے وہ مجھے ایک آدھ دن چھوڑ کے روزانہ سنائی آتی ہے، جس سے میں بہت ٹینشن میں ہوں، پریشان ہوں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ بالکل ٹینشن مت لو، بالکل پریشان مت ہو۔ اچھا، اس طرح کے جو مسئلے ہیں بہت سے لوگ معلوم کرتے ہیں، اب میرے سے کانٹیکٹ آپ لوگوں کا ہو نہیں پاتا ہے۔ عام طور پر آپ دیکھو کہ معاشرے کے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس جاؤ گے تو آپ کو صحیح نالج نہیں ملے گی، آپ کو صحیح راستہ بتانے والے بہت کم ہیں، نہ کے برابر ہے، نہ کے برابر ہے۔ آپ جاؤ گے اور یہ بتا دو آپ کے ایسے ایسے مجھے فیل ہوتا ہے، تو کوئی آپ کو ہمت نہیں دے گا، کوئی آپ کا تعلق اللہ سے نہیں جوڑے گا، کوئی آپ کا تعلق نبی سے نہیں جوڑے گا، قرآن سے نہیں جوڑے گا، وہ ڈائریکٹ آپ کو یہ بولے گا کہ آپ کے اوپر کسی نے کچھ کرایا ہوا ہے۔ آپ بولو میرے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں تو کوئی آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ اللہ سے مانگو۔ اللہ سے بڑی طاقت کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے مانگنے پر مجھے آپ بتاؤ، اللہ سے میں مانگوں ہاتھ اٹھا کر، اس سے زیادہ پاورفل اور کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ لیکن بتانے والے آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے گھر کی بچیوں کے رشتوں پر بندش لگی ہوئی ہے، وہیں سے آپ کی ٹینشن شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اس بندش کو کھلوانے کے لیے آپ بعض دفعہ کفریہ کام تک کر بیٹھتے ہو، ہاتھ دکھا دیا۔ اب ہاتھ کی لکیریں دیکھ کے وہ بتا رہے ہیں صاحب آپ کے کیا ہو رہا ہے، ہاتھ دکھا دیا، یا بعض دفعہ اس نے کچھ کرنے کو کہا، آپ نے وہ کام کر لیا۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، میں آپ کے لیے بیٹھا ہوں، جو میں بتا رہا ہوں اس پہ آپ عمل کیجئے۔ پھر بھی آپ کو تسلی نہیں ہو رہی ہے تو آپ فیروز آباد میرے پاس چلے آئیے بے فکر ہو کے، ادھر ادھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا آپ کو یہی بتانے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے کہ آپ کے اوپر بہت بڑا اثر ہے، دنیا آپ کو یہی بتانے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے کہ آپ کے کوکھ پر بندش لگا دی گئی ہے۔ آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں یہ سوچ کر کہ فلاں ہمارا ہمدرد ہے، فلاں ہمارا ہمدرد ہے، وہ ہمدرد نہیں ہے، اس کو پیسہ چاہیے، اور پیسہ تبھی آ سکتا ہے جب آپ کو خوف میں مبتلا کیا جائے۔ اب وہ پڑھی لکھی ایجوکیٹڈ خاتون ہے لیکن ٹینشن میں نے ان کو بتایا کہ آپ بالکل پریشان مت ہو۔ میں نے کہا دعائیں وغیرہ پڑھ کے سوئیں۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ سورہ بقرہ کا 1 رکوع روزانہ پڑھیں اور آیت الکرسی پڑھیں، 4 قل پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کر لیں، باوضو سوئیں۔ تو وہ کہنے لگی میں روزانہ تو سوتی ہوں ایسا۔ میں نے کہا ایسے ہی آپ کو سونا ہے، اور جب بھی رات کو آپ کو اس طرح کی آوازیں لگیں یا آپ کو ڈر لگے، آپ کو اللہ کا نام زور سے لینا ہے، آپ کو بولنا ہے اللہ اللہ، اور ڈرنا نہیں ہے۔ بس آپ اللہ کا نام زور سے لوگی، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب آپ پریکٹس کرو گی اس طرح سے، ہمت رکھو گی، ڈرو گی نہیں، گھبراؤ گی نہیں، اور جیسے میں نے کہا ان چیزوں پہ عمل کرو گی، کچھ دنوں کے بعد، بلکہ پہلے ہی دن سے آپ کو بہت اطمینان اور سکون ملے گا۔ کہنے لگی بس آپ پہ ہی مجھے تھوڑا سا آپ پہ ہی مجھے
یقین تھا لیکن کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا تھا، تھوڑا بہت بھروسہ کر کے میں ادھر ادھر چلی گئی، تو یہ مجھے سننے کو ملا۔ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا، کام نہیں چل رہا ہے، آپ کہیں گئے، دکان پہ بندش لگی ہوئی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ فتنے فساد کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں، اس ٹائم میں، ایک ایمان والا جتنا اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کر لے اتنا ہی اہم ہے۔ جہاں آپ غلط ٹریک پہ چلے گئے، جہاں آپ نے قرآن کو چھوڑا، جہاں آپ نے نماز کو چھوڑا، جہاں آپ نے دعاؤں کو چھوڑا، تو آپ اس جادو ٹونے کی دلدل میں پھنس کے رہ جاؤ گے۔ سوائے نقصان کے، پیسے کا بھی نقصان ہوگا اور ایمان کا بھی نقصان ہوگا، اس کے علاوہ کچھ بھی آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ اور پھر بھی آپ کو تسلی نہیں ہو رہی، چلو میری ویڈیوز میں جو کچھ میں بتا رہا ہوں آپ کو تسلی نہیں ہو رہی، آپ فیروز آباد آ جاؤ۔ میں نے کئی بار کہا ہے کہ والد صاحب سے ملاقات کرو، انشاءاللہ فیروز آباد آنے کے بعد اس طرح کے جادو ٹونے میں آپ کبھی زندگی میں نہیں پڑو گے، انشاءاللہ ایمان اپنا مضبوط کروا کے لے کے جاؤ گے۔ ان خاتون کو میں نے تسلی دی، اور پھر یہ ویڈیو میں نے اس لیے ریکارڈ کرنے کی سوچا تاکہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ آئیں۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، کبھی اللہ آزمائے گا بچے نہ دے کر، کبھی اللہ تعالیٰ آزمائے گا کاروبار نہیں چلے گا، کبھی اللہ تعالیٰ آزمائے گا کہ کوئی شیطان آپ کو پریشان کرے گا۔ ان تمام آزمائشوں سے گزرنے کا نام ہی مسلمان ہے۔ آزمائشیں نہ آئیں ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ تو 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام، قرآن کی تلاوت، خاص طور پر جو اس طرح کی سچویشن سے جو لوگ جوجھ رہے ہیں، تو سورہ بقرہ کا خاص اہتمام۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ جو باتیں میں نے آپ لوگوں سے کہی ہیں، ان باتوں کو آپ نے سمجھا ہوگا، اور اس کلپ کو شیئر بھی کیجئے، دوسروں تک پہنچائیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا کام کرنے والے تھوڑے سے ناراض ہو جائیں، لیکن ان کی ناراضگی کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔